بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کھانا کھانے کے تعلق سے پڑھیں گے۔ کھانا کھانے کے مدنی پھول۔ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ کلیاں بھی کریں اور منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیں۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اب کس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے آگے بیان کر رہے ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں، سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ سیدھا گھٹنا کھڑا کر دیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اسی پر بیٹھ جائیں۔ یہ کھانا کھانے کا ایک سنت طریقہ ہے۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کر دیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں، اب 3 انگلیاں کون کون سی ہیں؟ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، ان 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ کھانا داہنے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ بہت سارے مدنی منع بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے بچے بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، اچھے بچے داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور 3 انگلی سے کھانا سنت ہے۔ اب کون کون سی 3 انگلی سے کھائیں گے؟ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، ان 3 انگلی سے کھانا کھائیں گے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ بہت سارے مدنی منع جب کھانا آتا ہے سمجھتے ہیں میں ایک ہی دم میں سبھی کھا جاؤں گا، اب بڑا بڑا نوالا بناتے ہیں، اسے کھانے لگتے ہیں اور اس طرح کھا بھی نہیں پاتے، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ اگر نہیں چبائیں گے تو صحیح طرح ہضم بھی نہیں ہوگا، پیٹ کی پریشانی ہوگی۔ اس لیے کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنانا چاہیے اور اچھی طرح چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اب برتن میں بہت سارا کھانا موجود ہوتا ہے، اچھی طرح صاف نہیں کرتے، بہت سارا دانہ برباد ہوتا ہے، بہت سارا کھانا برباد ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ذرہ برابر کھانا نہیں ملتا۔ جتنا کھانا ہم پھینکتے ہیں، برباد کرتے ہیں، انہیں وہ کھانا بھی نہیں ملتا۔ اب سوچئے اگر ایسا وقت آ گیا ہمیں کھانا نہیں ملا تو ہم کیا کھانا برباد کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے برتن صاف کر کے کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا تو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، تو اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ تو تمام مدنی منع کیا کہیں گے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائیں، شروع میں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا کھانے کی جو دعا ہے اسے پڑھنا چاہیے، اگر بھول جائیں، اگر کھانا کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھ پائیں تو کیا کریں گے؟ اسے بیان کر رہے ہیں۔ اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ
اولہ و آخرہ. کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. روٹی بائیں ہاتھ سے لے کر دائیں ہاتھ سے توڑیے. بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے روٹی توڑتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں. یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ بائیں ہاتھ میں روٹی لینا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے توڑ کر چبا چبا کر کھانا چاہیے. روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے توڑیے. کھانا ضرورت سے زیادہ نہ لیجیے اور گرنے سے بچائیے. بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو بہت سارا کھانا لے لیتے ہیں. اب سمجھتے ہیں سب میں اکیلا کھا جاؤں گا. اب جب تھوڑا سا کھاتے ہیں پیٹ پھول ہو جاتا ہے، اب کھا نہیں پاتے. بھوک مٹ جاتی ہے، اب کھا نہیں پاتے تو کھانا برباد ہوتا ہے. تو کھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے میں کتنا کھا پاؤں گا، اتنا ہی کھانا لینا ہے. زیادہ نہیں لینا ہے کہ کھانا برباد ہو. ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں لینا چاہیے. روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے گر جائیں تو اٹھا کر کھا لیجیے. اگر روٹی کا ٹکڑا گر جائے یا چاول کے دانے گر جائیں، انہیں ایسے ہی پھینک نہ دیں، بلکہ اٹھا کر انہیں صاف کر کے کھانا کھا لیجیے. روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیجیے، چاول کے دانے کو کھا لیجیے. کہ مغفرت کی بشارت ہے، یعنی ایسا کرنے والے کے لیے مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے. جو بندہ روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے اٹھا کر کھاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اچھی طرح پوچھ لیجیے. اب بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے بھی نہیں، کھلنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنے لباس میں کپڑے سے ہاتھ پوچھ لیتے ہیں. ایسا کریں گے کپڑا گندا ہوگا اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، پھر چونٹی وغیرہ آ سکتے ہیں، بہت ساری پریشانی ہو سکتی ہے. تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اچھی طرح پوچھ لینا چاہیے. اس کے بعد پڑھائی کرنا چاہیے، کھیلنے کے وقت میں کھیلنا چاہیے. اللہ و رسولہ اعلم.